بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رمضان کے استقبال پہ بات کریں گے۔ آج ہم رمضان کے بابرکت مہینے پہ بات کریں گے۔ یہ مہینہ برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس کے لیے جسمانی اور روحانی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے، یعنی ہم نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عبادت کا اس میں شیڈول بنائیں اور روزانہ کی عبادت کا وقت مقرر کریں۔ آپ کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت، اور جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی تربیت جو ہے وہ بھی ہوتی جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا، عظمت کا، رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ، عبادات، تقوی، قرآن، صدقات، دعا، تقدیر، سخاوت اور استقامت جیسے اہم موضوعات پہ غور و فکر جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہمیں بہت سا وقت ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے کبھی ہم روزے کی اہمیت کے اوپر ہم سوچ بچار کریں، ہم عبادات میں اپنے آپ کو مگن کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں ان پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں ضروری ہے اس پہ غور کریں۔ لعلکم تتقون میں تتقون کا مطلب کیا ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے، اس پہ غور کریں۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، اس کا نزول کا جو ہے اہمیت وہ کیا تھی، تقدیر جو ہے وہ کیا ہے، دعا کیا ہے، سخاوت کیا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر کنسسٹنسی اور ڈٹرمینیشن یعنی استقامت جو ہے ہم وہ کیسے لا سکتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر استقامت کا رول جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر جو ہے دین اسلام پہ استقامت مانگتے ہیں، اس کا مقصد، اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ان موضوعات پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر دی جائے گی۔ آپ کے ساتھ مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ ڈسکشن جاری رہے گی تاکہ رمضان کے پیغام کو عام طور پہ اور ایزی معنی کے اندر جو ہے وہ سمجھا جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیت اور اجر کیا ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی نیت کیوں ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ ہے، کہ آپ کی جو انٹینشنس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے ایکشنز کے لیے۔ آپ کے جو ایکشنز ہیں دے شو یور انٹینشنز، کہ ایکشنز آر بیسڈ آن انٹینشنز۔ اف یور انٹینشنز آر گڈ دین یور ایکشنز ول بی گڈ، اینڈ اف یور ایکشنز آر بیڈ اٹ مینس دیٹ یور انٹینشنز ور بیڈ۔ تو نیت جو ہے اس کا ہماری لائف کے اندر ہمارے اعمال پہ بہت اس کا عمل دخل جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے اعمال جو ہیں، اور اگر ہماری نیت جو ہے وہ اچھی ہے اور ہم اچھا کام نہیں کرتے تو بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اگر ہماری نیت بری ہے، ہم برا کام نہیں کرتے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو ہے وہ ثواب، اس کا اجر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو سحری کے وقت کی اگر ہم نیت کی بات کریں تو نیت جو ہے وہ دل کے اندر آپ کریں۔ اسی طرح سے افطاری کی جو نیت ہے وہ بھی آپ دل کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کے فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو آپ بلند آواز میں بھی نیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب سحری اور افطاری کی جو سنتیں ہیں وہ کیا ہیں، اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، یعنی جب صبح جو ہے فجر سے پہلے ہم مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت اس کو جو ہے وہ ہم دعا کے ساتھ، افطاری کی جو دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اس کے ساتھ روزہ جو ہے وہ افطار کرتے ہیں۔ کھجور سے جو ہے وہ روزہ افطار کریں اور اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کھجور سے روزہ افطار نہیں کرتے، اپنی اپنی پسند کی چیزوں سے کرتے ہیں، اسپائسی فوڈ سے روزہ افطار کرتے ہیں، جس سے ان کی صحت جو ہے وہ جسمانی طور پہ ان کو بینیفٹ جو ہے وہ نہیں مل سکتے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر، آپ کی شریعت کے اندر، احکامات الہیہ کے اندر خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے اور صحت ہی صحت ہے۔
لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پانی سے، دودھ سے، کھجور سے، یعنی جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جو ہے وہ افطار فرمایا ہے، ہم بھی انہی چیزوں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے اندر ایلیمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر آ جاتا ہے اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری۔ روزے کا مقصد جو ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ ہمارے اندر تقویٰ جو ہے وہ پیدا ہو، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ایسے نماز اور روزے جو دکھاوے کے ہوں گے، جس کے اندر ریاکاری ہوگی، جو صرف دو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ روزے رکھے جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، صدقات کیے جائیں، تو ایسی نمازیں روزے جو ہیں وہ ہمارے منہ کے اوپر دے ماریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کیوں اختیار کرنی ہے؟ تاکہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے مستاق جو ہے وہ بن جائیں، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جو اب ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، چغلی نہیں چھوڑتا، غض بصر نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا زبان، آنکھ اور دل کو برائیوں سے بچانا جو ہے یہ بھی روزے کے لوازمات ہیں۔ صرف زبان کا روزہ جو ہے، بھوک پیاس جو ہے وہ کاٹ لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اب قرآن اور رمضان کی اگر بات کریں تو رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ قرآن کریم جو ہے وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور روزانہ کم از کم ایک آیت ضرور پڑھیں اور ایک آیت کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو تراویح اپنے پڑھنی ہو اس سپارے کو آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ پڑھ کے جائیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ جو آیت جو ہے وہ امام صاحب پڑھتے جائیں گے تو ان کا مفہوم جو ہے وہ ان کے ذہن کے اندر آتا چلا جائے گا۔ اب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف ثواب کی نیت سے عربی پڑھتے چلے جائیں گے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ آپ کی عملی تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے سیلف ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ پہلے جو ہے اس کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اور پھر آپ دوسروں کو جو ہے وہ سمجھانے کے قابل ہوں گے۔ رحمت کے دروازے جو ہیں، اب اس کی بات اگر ہم کریں تو پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رحمت کرنے والوں کو، یعنی جو رحم ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرتا ہے۔ والدین، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ رحم والا رویہ اختیار کریں۔ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھا ہوا ہے، ہم نے زبان کا روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہم دوسروں پر رحم نہیں کرتے، ہم اپنے امپلائیز کے اوپر رحم نہیں کرتے، ہم ان کو اوقات کار کے اندر چھوٹ نہیں دیتے، ہم صدقات نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، لوگوں کے لیے دل کے اندر نرم رویہ، نرم گوشہ جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ یعنی ہماری عادات جو ہیں وہ ویسی کی ویسی رہتی ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کی کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، نمازیں پڑھ کے بتانا چاہتے ہیں کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اور بھوک پیاس کاٹ کے ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے روزہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اگر جب تک آپ جو ہے وہ آپ کے دل میں والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے رحم کا جذبہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، رحم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، تو آپ کا روزہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں دعا کی طاقت کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں خاص طور پہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے؟ روزہ دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو ہر روز کم از کم ایک ایسی دعا مانگیں جو کہ آپ دل سے مانگیں۔ ٹھیک ہے، ہم موسٹ آف دا ٹائم جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم انہماک کے ساتھ دعا نہیں مانگتے، ہم کنسنٹریشن ہمارے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، مانگ ہم کچھ اور رہے ہوتے ہیں، نظر ہماری کہیں اور ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ایک کنسنٹریشن اور ایک لنک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا، ہم لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں تو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس جہاں میں نہیں ہوں گی تو آخرت میں اس کا سوائے صلہ ملے گا۔ تو یہاں جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ جیسے آپ
کوئی چیز لرن کرنے کے لیے آپ کو کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ ایک ماحول بنائیں, ایک ایسا انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کریں کہ آپ دل سے جو ہے وہ دعا مانگیں. زبان سے جو ہے دعا تو آپ روز مانگتے ہیں, تو جب دل سے دعا مانگیں گے تو آپ کی اٹیچمنٹ, آپ کی ریلیشن شپ, آپ کی کوآرڈینیشن جو ہے اور آپ کی لنکج وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول بھی ہوگی اور دعا مانگنے کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ مزہ آئے گا. اب عبادت جو ہے وہ یعنی بندگی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہم اس میں شوق کیسے پیدا کریں. ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اس میں شوق نہیں ہے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں خشوع و خضوع نہیں آتا. رمضان میں زیادہ عبادت کا شوق جو ہے وہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے تھے, یعنی قیام اللیل کا انعقاد کیا کرتے تھے. ایک معمول بنائیں کہ روزانہ کم از کم 5 سے 10 منٹ جو ہے وہ نوافل جو ہے وہ نفلی عبادات جو ہے وہ آپ کریں. جیسے میں نے کہا کہ روزانہ کوشش کریں کہ کم از کم, زیادہ نہیں, ایک دعا کو پکڑ لیں. ایک دعا کو دل سے کریں, زبان سے نہیں کریں. دل کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے جو ہے وہ دعا کریں. اسی طرح سے زیادہ نہیں تو 5 سے 10 منٹ تک کے لیے آپ 2, 4, 6 جتنے بھی نوافل جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ عبادت میں اس کے ساتھ دل لگائیں, اس کے سامنے گڑ گڑائیں, اس کے سامنے جو ہے وہ اپنی جبین جو ہے وہ آپ اسے زمین کے اوپر جھکا دیں. اس کے ساتھ ساتھ یعنی اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں. زمین بوس ہو جائے, یعنی جو مقام ذلالت ہے اس پہ چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین بوس ہو جائے, اور آپ دیکھیں کہ آپ کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ شوق بھی اور خشوع و خضوع جو ہے وہ بھی پیدا کر دے گا. اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس نفل عبادت کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے. نفلی عبادات جو ہیں ان سے رمضان کا فائدہ جو ہے وہ کیسے ہم بڑھایا جا سکتا ہے. جو کوئی فرض عبادت کے علاوہ نفل کی عبادت جو ہے, نفلی عبادت وہ کرتا ہے, اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, نماز تسبیح کی جو ہے وہ عادت وہ ان دونوں کے اندر آپ ڈالیں. کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کی جاب ہے, جہاں پہ آپ کی شاپ ہے, وہاں پہ اگر کسٹمر جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں یا آپ کے آفس کے اندر کام کم ہے, تو اس مہینے کے اندر یو ہیو گولڈن چانس, گولڈن اپرچونٹی ٹو انجوائے دس منتھ ان فل سینس, ان فل اسٹرینتھ. تو آپ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی آپ کو ریلیکسیشن ٹائم ملتا ہے, ریلیکسیشن آورز ملتے ہیں, تو آپ اس کے اندر یہ نمازیں, چاشت کی, اشراق کی اور تہجد کی, نماز تسبیح کی, نفلی عبادات ہیں, نوافل ہیں, ٹھیک ہے, آپ تسبیح ہے, اذکار ہیں, درود شریف ہے, آپ پڑھ کے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنی اٹیچمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چند چیزیں شیئر میں نے آج کی ہیں جو استقبال رمضان کے حوالے سے تھیں, کہ ہم رمضان کا استقبال جو ہے وہ کس طرح سے کریں, اپنے ساتھ تہیہ کریں, اپنے ساتھ ایک پکا ایک عزم مصمم کریں, ارادہ کریں کہ میں انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی جو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی, ان کو لاگو کرنے کی میں ضرور کوشش کروں گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت سارے ویڈیوز آپ سنیں گے, بہت سارے علماء کرام کو آپ سنیں گے, بہت سارے جو ہے وہ مختلف قسم کے علماء اور اسکالرز اور بہت سارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ سنیں گے. کسی کو بھی آپ سنیں, لیکن جو میرا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم سارے جو ہیں وہ کوشش کریں عمل کی طرف, کیونکہ سنتے تو ہم سب کو ہیں, عمل جو ہے وہ ہم میں سے چند ایک لوگ کرتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں جس حد تک بھی 1%, 2% ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.